رحمت عالم کا اعلان سنو، میری بچیوں محمد عربی کا خطاب سنو۔ فرمایا یا معاشر النساء، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عورتوں کی جواب، تصدقنا، تم صدقہ زیادہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو، خیرات زیادہ کیا کرو۔ میں محمد عربی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں چل رہی ہے، عورتوں کی کثرت جہنم رسید ہو رہی ہے۔ یا معاشر النساء، میری امت میں خواتین اسلام کی جماعت، تم صدقہ خیرات زیادہ کیا کرو، جہنم میں کثرت عورتوں کی میں محمد چلتی دیکھ کے آیا ہوں۔ طرف گئے صحابہ، عرض گزاری بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے کس وجہ سے عورتیں جہنم میں جل رہی تھی؟ فرمایا دو وجوہ بڑی ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ عورت ذات لعن طعن زیادہ کرتی ہے، شکوے کرتی ہے، لعنتیں بھیجتی ہے، کنا کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، خامخواہ کی باتیں چھیڑتی ہے، ادھر ادھر گھما کے کسی کی تذلیل کرتی ہے، تضحیق کرتی ہے، تمسخر کرتی ہے، مذاق اڑاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ میرے جوانوں قرآن سمجھو، میرے بزرگوں قرآن سمجھو، میری بچیوں قرآن سمجھو، میری بیٹیاں قرآن سمجھو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والو خبردار کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ ہو سکتا ہے جس کو تم مذاق کا نشانہ بنا رہے ہو، گھٹیا سمجھ رہے ہو، اللہ کے ہاں وہ بندہ تم سے کئی درجے
درجہ بہتر ہو. فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، مستورات کی جماعت اور عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کرو، دوسریوں کی عیب جوئی نہ کیا کرو، دوسری بیویوں کو برا نہ کہا کرو، دوسریوں کو حقیر نہ سمجھا کرو. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، جن بیویوں کی تم عیب جوئی کر رہی ہو، مذاق اڑا رہی ہو، غیبت گلے کرتی بیٹھی ہو، اللہ کے ہاں شاید تم سے کہیں وہ بہتر ہو. خبردار یا معاشر النساء. بیان بڑے سنے، اب میں ذرا اصلاح معاشرہ پہ آرام سنو. او عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خیرات زیادہ کیا کرو. عورتوں کی جماعت، اللہ سے ڈرتی رہا کرو. عورتوں کی جماعت، رب کے حضور جھکتی رہا کرو. میں محمد دیکھ کے آیا، عورتوں کی کثیر تعداد جنگ میں جل رہی تھی. پہلی وجہ فرمایا کام زیادہ کرتی ہے، گالاں گلوچ زیادہ کرتی ہے، زبان کا استعمال زیادہ کرتی ہے، بدزبانی زیادہ کرتی ہے، غلط بول زیادہ بولتی ہے، وزن گفتگو کر دیتی ہے. اور فرمایا دوسری وجہ ہے جہنم میں عورت اس لیے جل رہی تھی کہ عورتیں خامن کی ناشکری کریں. خامن کی ناشکری. اللہ اکبر. اہل دل بیٹھے ہو اور میری بھی بیٹیاں سن رہی ہے. میں خیر خواہی کے طور پر اپنی بیٹی کو ایک جملہ کہوں گا. خیر خواہی کے طور پہ ہمارا منصب ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم بربلا حقائق کو لائیں. میری بیٹیوں، ایک مہمان سید کاظمی اللہ کے گھر میں قرآن پڑھتا تیری خیر خواہی کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہے. میری بیٹی تلوار وہ زخم نہیں دے سکتی جو زخم تیری زبان دے. بات کرنا میری بچیوں کو ناگوار نہ گزرے. عالمات بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، نیک بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن جب تو بدزبانی کرتی ہے، خامند کو ایسے گھٹیا جملے کہتی ہے جو کہنا تیرے لائق نہ تھے، تو نے زبان سے نہ شکری کی، زبان کا زخم دے دیا. میری ایک بات کو غور سے سنو. میں پہلے کہہ بیٹھا مجھے معاف کرنا، میں کچھ حقائق کھول رہا ہوں اصلاح معاشرہ کے لیے. شیخ اسداللہ صاحب خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے مسجد میں کہہ رہا ہوں، عورت نمازی بھی ہو، عمرے بھی کرے، حج بھی کرے، خیراتیں بھی کرے، اولاد کو بھی پڑھائے، تربیت بھی اچھی کرے، تہجد گزار بھی ہو، اگر اس کی زبان گندی ہے، خدا کی قسم ساری نیکیاں تیرے منہ پہ مار کے تجھے جہنم کا ایندھن بنا. آج محمد اسد اللہ شیخ نے مجھے فرمایا، میری بیٹی جامعہ بدر العلوم للبنات میں پڑھتی ہے، تو شاہ صاحب آ جاؤ میری بیٹیوں سے دعا لے لو. میں ان بیٹیوں کے توسط سے پورے مجمع خواتین کو ایک پیغام دوں گا. میری بچیوں، عزت چاہتی ہو، فلاح چاہتی ہو، قبر انگاروں سے بچانا چاہتی ہو، تو پہلے قدم پہ زبان کی حفاظت آج.
کیوں بھائی؟ زبان کی حفاظت ابھی دل ہی دل میں عہد کر کے اٹھ، تیرا دل قرآن کا مرکز ہے، تیری زبان اچھی ہے تو سب اچھا ہے۔ میری بیٹی تیری زبان اچھی نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں۔ تو نے زبان سے اس طرح رشتوں کو کاٹا ہے کہ آرے کی مشین بھی لکڑی کو نہیں کاٹ سکتی، جس طرح تیری زبان نے خاندانوں کو کاٹ دیا۔ کسی کے سر میں کلہاڑا مارو، شاید اتنا زخم نہیں ہوگا جتنا زخم تیری بیٹی کو تمہاری زبان سے ہو رہا ہے۔ زبان کی حفاظت، آپ بھی بولو یاد دہانی کے لیے کیا بات آ رہا ہے؟ زبان کی حفاظت، بولو۔ اور میں آپ سے دستبستہ درخواست کروں گا، ظاہر ہے آپ کی پوری فیملی، پورا کنبہ، پورا خاندان کو بغیر میں میرا بیان نہیں سن رہا۔ آپ جب گھر جاؤ گے، آپ اہل خانہ کو جمع کر کے خیر خواہی کے طور پہ ایک پیغام دو گے۔ ایک فقیر سید خیر پور میں آیا، قرآن پڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا ہے، بیویاں جہنم سے بچنا چاہتی ہو تو پہلے زبان کی حفاظت، پہلے بولو یار بولو، مولانا میں عنوان لے کے بیٹھا ہوں اور میں نے کہا جہنم سے بچنا چاہتی ہو تو میری بیٹیاں پہلے زبان کی حفاظت کریں۔ زبان میں کلمہ خیر ہے تو خیر ہے، بیٹی تیری زبان پہ کلمہ شر ہے تو سارا شر ہی شر۔ پھر وہ جملہ دے رہا ہوں، آرا مشین لکڑی اتنی نہیں کاٹ سکتی جتنی تیری زبان رشتوں کو کاٹ دیتی۔ تو اپنے خامد کے سامنے اس کی ماں کا گناہ کرے، اپنے خامد کو اپنی ماں کے خلاف بھڑکائے، تو اپنے خامد کو اپنی بہنوں کے خلاف بھڑکائے، اور یہ نشے میں مست ہو کے دھوپ ہو کے تیرا دولہا گیا، کہیں ماں کے گلے پڑ گیا، کہیں بیویوں کے گلے پڑ گیا، تجھے نہیں پتا خدا کی قسم تیرے خامن کی آخرت بھی برباد ہو گئی ہے، تیرا ٹھکانہ بھی جہنم میں پڑ۔ زبان کی حفاظت کرو۔ میں عنوان لے کے آیا ہوں، اس پہ آپ کو ایک اور ہدیہ دیتا ہوں، ایک حدیث دیتا ہوں میری بچیوں، آپ کے لیے بہت مفید حدیث ہوگی۔ ہر حدیث مفید ہے، ہر قول فرمان رسول مفید ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچیاں آپ کے لیے ہے، سنو۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمت نجات، جو محفل میں جتنی دیر چپ رہے گا نجات پائے۔ یار آپ تو میری ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں۔ دکھے تو سارے بیٹھے ہوئے، مجھے معاف کریں، دکھے سارے بیٹھے ہوئے، ظاہری طور پہ میری ہاں میں ہاں ملاؤ نہ ملاؤ خیر تو والو۔ عورت کا زیادہ بولنا گھر میں شر ہے، عورت کا زیادہ بولنا گھر میں فساد کا ذریعہ ہے، عورت ذات کا خامخواہ بولنا رشتوں کے توڑنے کا ذریعہ ہے، مرد ہو یا عورت۔ فرمایا من سمت نجات، میری بیٹیوں میں آپ کی خیر خواہی کر رہا، میں بیٹیاں سمجھ کے یہ سبق دے رہا ہوں، چپ رہو، چپ میں عافیت ہے، خاموش رہو، خاموشی عبادت ہے، خاموشی کے پردے میں تو عزت سے چھپی بیٹھی ہے۔ میں یہاں کہہ رہا ہوں، خاموشی کے نبادے میں تو با عزت بیٹھی ہے، اور جب تو بولتی ہے اچھا بول بول، کیونکہ جب تو بولے گی تیرے بول سے پتہ چلے گا کہ اس
ڈرم میں شہد بھری تھی یا زہر بھرا تھا؟ سمجھو کیا کہہ رہا ہوں؟ عوامی تقریروں سے میں ہٹ کے آ گیا ہوں، کچھ یہ کہہ رہا ہوں، جب خاموش رہے گی تیرا بھی وقار ہے، تیرے گھر کا بھی وقار ہے، تیرے کنبے کا بھی وقار ہے، تیری نسل کا بھی وقار ہے، اور جب تو بولے گی پھر بول فیصلہ کرے گا کہ اس ڈبے میں اس ڈرم میں شہد تھا یا زہر تھا۔ شہد ہوگی اچھے بول نکلیں گے، زہر ہوگا توڑنے والے زہر بولنے والے بول نکلیں گے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، وہ جب چاہے بولے تو اچھا بولے، اگر اچھا بولنے کو کچھ نہیں ہے تو اولا یسمت، چپ کر جائے، بولنے سے پہلے سوچ، تیرے بول میں کسی کا گناہ ہے تو چپ کر جا، بولنے سے پہلے سوچ، تیرے بول میں کوئی غیبت ہے چپ کر جا، تیرے بول میں کوئی بہتان کی بو ہے چپ کر جا، تیرے بول میں کوئی توڑ کے جملے ہیں چپ کر جا، تیرے بول میں کسی پر بہتان ہے چپ کر جا، نہ بول، اسی میں عافیت ہے، اگر بولتی ہے گل میں خیر بول، اچھے بول، مٹھاس کے رس گھول کے بول، رشتے بنانے والی بات کر، احترام بنانے والی بات کر، تعظیم اور عزت کو فروغ دینے والی بات کر۔ میری بچیوں سنو، میرے جوانوں سنو، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو باتوں کی مجھے ضمانت دو، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خیر پور والوں آؤ، جنت مل رہی ہے، میری بچیوں آؤ، جنت مل رہی ہے، جنت سستی ہو گئی ہے، فرمان محمدی کے قریب آؤ، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ میری بیٹیاں فرمان محمدی سنو، میری بچیاں اعلان محمدی سنو، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد و عورت مجھے زبان کی ضمانت دے دیں اور کردار کی ضمانت دے دیں، گفتار بھی اچھی ہو، کردار بھی اچھا ہو، گفتار بھی اعلیٰ ہو، کردار بھی اعلیٰ ہو، گفتار بھی کمال ہو، کردار بھی کمال ہو، بول بھی بیدار ہو، کردار بھی بیدار ہو، میں محمد اس مرد و عورت کو، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیوں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ میری آج کی گفتگو کا؟ باتیں بہت ہیں، وہ سب سارا کم ہے، میں آخری 3 منٹ ٹائم مولانا نے فرمایا 1.5 گھنٹہ، میں 1.25 گھنٹہ میں دعا کرا رہا ہوں۔ اچھا میں آخری چند منٹ میں ایک تحفہ دیتا ہوں، میں سمجھ گیا بھائی، بات سنو، ادھر میں کب دیتا ہوں، میں سندھ میں آتا ہوں، لوگ مجھے تحفے دیتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی بھی میری گاڑی میں جگہ نہیں تھی، میں بھائی جان کے گھر کوئی کھجور کی پیٹیاں، کوئی ڈبے، کوئی کے سامان اتار کے رکھ کے آیا، میں نے کہا جب میں پنجاب جاؤں گا تو لیتا جاؤں گا۔ ہر جگہ تحفہ ملتا ہے اور ہم تحفہ قبول کرتے ہیں، آپ بھی تحفے دو گے ہمیں انشاءاللہ۔ چپ کیوں کر جو ویسے نہیں مانگ رہا ہے، دعا کا تحفہ تو دو گے، ہدیہ دیا کرو مہمان کو، دعا کا ہی بڑے ہدیہ دے دیا کرو۔ سنو، ایک ہدیہ میں آپ کو دیتا ہوں، قبول کرو گے؟ میری بیٹیاں بھی بولیں انشاءاللہ، میری بچیاں قبول کریں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ ایک ہدیہ کہتے ہیں 100 کی ایک بات، اور وہ کہتے ہیں نا کہ سنار کی 100 اور لوہار کی ایک، اگر ایک ضرب کاری ایک تحفہ دے جاؤں میری بچیاں سنو، آج کے سارے بیانات کا نچوڑ محمد اسماعیل شاہ کاظمی کی ساری تقریروں کا خلاصہ نتیجہ میری بیٹیوں نصیحت کر کے جاتا ہوں، میری بیٹی سید کاظمی کہتا ہے تو صرف سچ بول لے، دنیا میں بھی عزت پائے گی آخرت میں بھی۔ آپ نے میرے تحفے کو چھوٹا سمجھا، یہ سبحان اللہ بتاتی ہے کہ آپ نے میرے تحفے کی قدر نہیں سمجھی۔ میں نے تو اتنا بڑا ہدیہ آپ کو دے دیا ہے، یوں سمجھو کہ میں نے تو ٹرک سونے کا بھر کے آپ کے دامن نکالا ہے۔ میں نے بیٹیوں کو پیغام دیا ہے، بیٹیاں سچ بولو۔ بولو کیا کہہ رہا ہوں؟ سچ بولو۔ جو نہیں بولتے آپ کو جھوٹ پسند ہے، بولو سارے۔ میری بیٹیاں کیا کرو؟ سچ بولو۔ اور جو ہم بول رہے ہیں میں اور آپ، ہم بھی کیا بولیں؟ سچ بولیں۔ ہم بھی سچ بولیں۔ ادھر میری 4 انگلیوں پہ دیکھو، میں 4 آج کر دوں اور بات کا اختتام کروں۔ صدق اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ سچا ہے، صدق المرسلون، خدا کے سارے رسول سچے ہیں۔ بولو جم کے بولو، بیٹیاں بھی ذرا سچ کے بولے، میرے 5 منٹ میری بیٹیاں میرا ساتھ دیں۔ صدق اللہ، اللہ سچا ہے، صدق المرسلون، خدا کے سارے رسول بولو سچے ہیں۔ مولانا نور محمد صاحب بطور خاص اللہ نے کچھ نبیوں کے نام